السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے۔ اچھا سو گائز، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک سچی سٹوری بتانے جا رہا ہوں جو کہ خانیوال کے ایک علاقے میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سٹوری ہمیں ایک لڑکی نے سینڈ کری ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگا کہ یار میں آپ سے ایک بات شیئر کروں جو کہ میرا مائنڈ ہے، جو کہ میں سوچتا ہوں شاید میرے اس مائنڈ سے جو اگر وہ اچھا ہے تو شاید کسی کی لائف چینج ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو کہ ایسا کام کرتے ہیں تو اس کام سے سٹاپ ہو جائے، کیونکہ میرا اس چینل کا اور ویڈیو کا بھی مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اچھی ایڈوائزز دوں، تاکہ آپ کو اگر کسی قسم میں کوئی ایشو ہے، اگر آپ وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، وہ پرسنل ہے یا وہ جیسا کوئی بھی ہے، ان کے کوئی بھی آپ کو انٹرنل جو بھی ایشو ہے، تاکہ میرے ان ویڈیوز سے آپ کا وہ کام سیٹ ہو جائے۔ اچھا، خانیوال میں ایک خالہ زاد کزنز تھے، ٹھیک ہے، جو ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے کوئی فیملی ایسے ایشوز تھے کہ فیملیز ایک دوسرے کو ملنا نہیں چاہتی تھی۔ حالانکہ بہنیں تھیں لیکن وہ ایک دوسرے کو ملنا نہیں چاہتی تھیں، لیکن لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ تو انہوں نے کافی ٹرائی ماری، لیکن لڑکے والوں نے لڑکے کا کہیں اور رشتہ کر دیا، لڑکی والوں نے لڑکی کا کر دیا۔ تو جب لڑکے کو یہ بات پتہ چلی کہ یار میرا کسی اور سے شادی ہونے والی، تو اس نے بھائی یہ کیا کہ خودکشی کر لی، پنکھے سے اپنے آپ کو رسا باندھا ہے اور پنکھے سے اس نے لٹک کر خودکشی کر لی ہے۔ اور جیسے ہی لڑکی کو یہ بات چلی کہ بھئی جو میرا اس طرح لور ہے اس نے خودکشی کر لی ہوئی ہے، تو وہ گھر سے باہر نکلی اور چلتی ٹرین کے نیچے آ گئے، وہ وہیں پہ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس چیز کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ فیملیز نے بات نہیں مانی، دونوں فیملی کی زندگی خراب ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جوان لڑکا اس کا فوت ہوا ہے، جوان لڑکی اس کی فوت ہوئی ہے، کس وجہ سے کہ بھئی ہم نے ان کی پسند کی شادی نہیں کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چلو لڑکے کو تو میں ابھی ایک سائڈ میں کر دیتا ہوں، لڑکی کی بات یہ ہے کہ آپ کی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو پیرنٹس کا حق یہ بنتا ہے کہ بھئی اگر وہ ان کے لیے کوئی رشتہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ بھئی تمہیں یہ پسند ہے، تم اس کے ساتھ کر سکتی ہو کہ نہیں کرتی، کیونکہ یہ آپ کی اپنی اولاد ہے، یہ بیٹی ہے، یہ کوئی گائے بھینس نہیں ہے کہ جہاں آپ کا دل کرے آپ اس کو گلے سے پکڑو اور کسی کے وہ قلعے پہ جا کے باندھ دو، یہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، اس نے ابھی شروع کرنی ہے، کیوں ساری زندگی سے وہ اس طرح سے سکھا کر مارنا چاہتے ہو آپ؟ یہ بالکل رونگ ہے۔ حالانکہ حضرت اپنے نبی نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت علی سے کیا تو انہوں نے پہلے حضرت علی کو جواب نہیں دیا کہ بھئی ہاں تم نے بات کی ہے، میں نے فیصلہ کر دیا، تمہارا رشتہ ہو گیا، نہیں۔ انہوں نے پہلے اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت فاطمہ سے، کہ بھئی علی کا رشتہ آیا ہے، کیا تم راضی ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حضرت فاطمہ کبھی انکار کر سکتی تھی کہ ان کے جو فادر نے، اپنے نبی نے جو رشتہ کیا تو وہ کبھی انکار کر سکتی تھی؟ لیکن نہیں کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی امت کو یہ سبق دینا تھا کہ بھئی جب بھی اپنے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ کرو تو ہمیشہ پہلے ان سے پوچھو۔ یہاں تو پیرنٹس اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ یار کوئی لڑکیوں سے بھی پوچھتا ہے کہ بھئی ان کا جہاں ہمارا دل کرے گا ہم کریں گے، نہیں، یہ بات بالکل رونگ ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کسی کو اور کو پسند، یہ پہلی یہ بات ہے، پسند کرنے والا سسٹم ہونا ہی نہیں چاہیے یار، یہ لڑکا لڑکی کسی کو، یہ تو ایک فضول قسم کا کام ہے نا۔ لیکن اگر آپ کی بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے تو پہلے آپ اس کی پسند کو پہلے رکھو، یہ نہ تو کہو کہ بھئی میری پسند یہ ہے، ہم یہاں کریں، کیونکہ آپ نے تو اپنی زندگی گزار لی ہوئی ہے، زندگی تو نیکسٹ آپ کی بیٹی نے گزارنی ہے نا، تو اس کو جیسا سوٹ کر کے تو اس نے اپنے آپ کو دے کر چلنا، انہوں نے پیرنٹس کو دے کر تو نہیں چلنا نا۔ آپ اپنی مرضی سے کر دو ساری زندگی، اس کی بیچارے کی زندگی خراب ہو جائے تو کون اس کا پھر ذمہ دار ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی بات یہ ہے، جو سیکنڈ چیز ہے کہ یار جو پیار محبت ہے، آج کل جو وفا ہے نا وہ پیرنٹ اور کتے کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ نہیں کرتا ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے میرا۔ یہ وفا شفا کچھ نہیں ہوتی ہے یار، سب بکواس ہوتی ہے۔ اگر یہ دیکھو اب یہ جو لڑکا لڑکی انہوں نے خودکشی کی ہے، ٹھیک ہے، میری تو یہی دعا ہے کہ یار اللہ انہیں، لیکن جو خودکشی کرتے ہیں وہ کبھی بخشے نہیں جا سکتے ہیں۔ دیکھو کہ انہوں نے اپنی زندگی بھی خراب کر لی اور اپنی آخرت بھی خراب کر لی، صرف کہ میں سمجھتا نہیں ہوں کہ ان کا قصور ان کے گھر والوں کا ہے۔ کیوں نہیں یار، جب ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں پسند کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں ان کے ساتھ ان کا کرتے ہو؟ اگر لڑکی بھی اچھی ہے، لڑکا بھی اچھا ہے، تو اپنی ضد کو لے کے بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ اگر لڑکی پسند کرتی لڑکا کیسے چرسی بھنگی ہو، ٹھیک ہے، تو پیرنٹس ہمیشہ اپنی اولاد کا پرفیکٹ سوچتے ہیں. تو اگر آپ نے لازمی کسی سے پیار کرنا ہی ہے نا، یعنی کہ آپ کا اس کتے سے کام سے آپ گزارا نہیں ہے، یہ پیار ویار یہ کچھ نہیں ہے آج کل صرف جسم کی ہوس ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے کرنا ہے تو اپنے لیے ہمیشہ پرفیکٹ ڈھونڈو. یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ جیسا بھی ہے میں ایسے کرتی ہوں دیٹس اٹ، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اپنے لیے پرفیکٹ ڈھونڈو کہ یار یہ آپ کے مطابق ہے، یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ آپ کو اچھی ایک پرفیکٹ ہیپی میرڈ لائف دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے. اپنے لیے اگر آپ کو اس لائق وہ لگے تو آپ اسے کرو. دین اپنے پیرنٹس کو بتاؤ کہ بھئی یہ ہے، میں اسے پسند کرتی ہوں، میں اس سے کرنا چاہتی ہوں. تو اگر وہ آپ کے پیرنٹس کو سوٹ کرے، ٹھیک ہے، وہ ان کا کر دیں. اگر بعد میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی بن جاتا ہے تو چلو آپ کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں تو کچھ ہوگا نا، آپ کے پیرنٹس کو پتا تو ہوگا، وہ ہینڈل تو کر لیں گے نا. جب آپ نے کسی کو کچھ بتانا ہی نہیں ہے کہ بھئی کون ہے کون نہیں ہے، چوری چوری ٹیکسٹنگ اور چیٹنگ اور ملاقاتیں، اور بعد میں اگر کچھ الٹا سیدھا ہو جائے پھر منہ اٹھا کے بیٹھ جانا جی اس نے میری عزت توڑ لی ہے، وہ یہ تھا وہ تھا، اس کے بعد آپ کیا کرو گے. تو پہلی بات یہ ہے کبھی کسی سے پیار کرو ہی نہ، ہمیشہ اپنی لائف پر کنسنٹریٹ کرو. اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش نہ ہو کہ ہر بندہ آپ کے پیچھے، آپ کو کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہ ہو. اپنی لائف کو اسٹیبلش نہ ہو، اچھا پڑھو، اچھا کماؤ. جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آپ کے پاس اچھی تعلیم ہوگی، ٹھیک ہے، آپ ایک اچھے اسلامک بندے ہوگے تو ہر رشتہ آپ کو آئے گا اور آپ ایزیلی یعنی کہ اچھے سے اچھا رشتہ آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. سیکنڈلی اگر آپ نے کر ہی لیا ہے تو سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو بتاؤ کہ بھئی اس کو میں پسند کرتا ہوں، میں کرتی ہوں، ٹھیک ہے، کائنڈلی آپ اس کے پیرنٹس سے بات کریں اور میرا اس سے کروائیں. اگر وہ لڑکا لڑکی اگر فیک ہوگا تو وہ خود ہی چپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تھرڈ چیز، جب پیرنٹس کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ کرتے ہیں تو کائنڈلی ان کی آئی تھنک کر دینی چاہیے. بعد میں وہ لائک دس خودکشی کر لیں، بھاگ جائیں، اس سے بھی گندا کام، ٹھیک ہے، یہاں کچھ اور ایکشن لیں تو پھر پیرنٹس کی وہ کیا عزت رہ جاتی ہے. اگر آپ کی لڑکی آپ کا بیٹا کسی کو پسند کرتا ہے تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے. آپ ان سے پوچھو کہ بھئی اگر وہ اگلا بندہ غلط ہے جس کو پسند کرتے تو اسے سمجھاؤ، ایک بار نہیں 1000 بار سمجھاؤ کہ بھئی یہ غلط ہے، اپنی زندگی خراب مت کرو. جو سینسیبل لڑکی ہوگی اس چیز کو سمجھ جائے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان پیار ویار کے چکروں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. پیرنٹس کا پہلا حق یہ بنتا ہے کہ اگر کرتے ہیں تو دیکھیں، اگر پسند کرتے ہیں تو آپ انہیں کر دیں، کیونکہ آپ نے پیرنٹس نے اپنی زندگی گزار لی ہوئی ہے، بچوں نے شروع کرنی ہے. تو جیسا وہ چاہتے ہیں تو پلیز ان کے، یہ نہیں کہ یار میں کوارا لڑکا ہوں میں کہہ رہا ہوں ایسا کرو، نہیں، یہ ایک اپنے نبی نے ہمیں یہ میسج دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ پلیز یہ کام کریں اور پیار محبت کے چکر سے ایک دور رہیں. ایکچولی میرے ٹیچر مجھے بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا نہ ڈولا اسی نہ رولا اسی، تو یہ سارے رولے جو ڈولے سے ہوتی ہیں تو میں ان کی بات کو آج تک پک کر رہا ہوں. کیونکہ نصرت فتح علی خان نے کہا تھا کہ نیند تو درد کی بستر پہ بھی آ جاتی ہے، تیری آغوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں. ہاں، تو لازمی نہیں ہے کہ گرل فرینڈ ہونی ہی چاہیے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، سب بکواس ہے. میں آپ کو اگر میری نام میں کبھی اس چکر میں پڑھا ہوں، میرا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، لیکن میرا اس چیز میں الاٹ آف ایکسپیرینس ہے. میں اگر آپ کو اپنی کوئی سٹوری بتاؤں، ایک تو مجھے کون سا کوئی جانتا ہے، مجھے یہاں پہ کسی نے کوئی فائر مار دینا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال میرے پیچھے ایک لڑکی، اچھی خوبصورت اور سٹینڈرڈ کی لڑکی میرے پیچھے پڑی. بھئی آپ اچھے لگتے ہو، آپ سے بات کرنی ہے، آپ سے پیار ہو گیا ہے، کھانا کھا لیا ہے، ہاں تو کیسے ہو، کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے. یعنی کہ اتنا پیار اور اتنی کیئر مجھے آج تک کسی نے نہیں دی ہے جتنی مجھے اس لڑکی نے دی ہے. میں نے کہا یار کہ واقعی بندی تو میرے سے بہت کرتی ہے. میں اسے سمپل کہتا رہا، میں نے کہا بھئی میرا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، ٹائم آئے گا دیکھے جائیں گے، میں تم سے کوئی پیار نہ میں نے کبھی کسی سے سیدھے منہ بات کری ہے. میری ایسی وہ عادت ہی نہیں ہے کہ میں ان چکروں میں پڑوں. نہیں جی میں مر گئی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. یعنی کہ مجھے لگا، میں نے کہا ہاں یار سنسیئرٹی واقعی اس بندی میں ہے، جو کہ اتنی خوبصورت بھی ہے، ٹھیک ہے، یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور آج تک اس نے کبھی کسی لڑکی سے بات تک نہیں کری ہے. میں نے پروف دیکھے ہیں، ٹھیک ہے. بڑا میں انسپائر ہوا یار کہ ہاں یار لڑکی واقعی بہت اچھی ہے، امیر بھی ہے، لیکن اپنے آپ کو اس نے کنٹرول کر کے دیکھا ہے. 2 سال تک وہ میرے پیچھے دن رات اس نے کیا، آپ چاہیے ہو، آپ یہ ہو، آپ وہ. میں جسٹ کا ورڈ ہوتا ہے نا کام ڈاؤن، میں صرف وہی رہا، ایون میں ملا بھی نہیں. 2 سال کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے جو کہتی تھی کہ بھئی کیسے کرتے ہیں یار، کس نہیں مجھے کرنا آتی ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے کر لیتے ہیں.
2 سال کے بعد مجھے پتا چلا اس کے آلریڈی 4 سے 5 ریلیشنز ہیں اور وہ 4-5 سے مل چکی ہے اور وہ الاٹ آف ٹائم رومانس کر چکی ہے، ان کے گھر میں، اپنے گھر میں، باہر ہوٹل میں، یونیورسٹی میں۔ میں جب پتا چلا میں یوں سر پکڑ کے بیٹھا ہوں، میں نے سوچا، میں نے کہا میڈم یہ کیا چکر ہے؟ تو کہتی ہے کہ میں اپنا پہلا پیار بلانے کے لیے مجھے چوز کیا تھا اس نے، کہ میں ایک اچھا لڑکا ہوں کہ میں اپنا پہلا پیار بھول جاؤں گی، یعنی کہ مجھے اس نے ایک چیز بھولنے کے لیے چوز کیا۔ تو میں نے کہا اگر میں بھول گئی تو ٹھیک ہے، تو اگر نہ بھولی چلو پھر میں اس کے ساتھ، یعنی کہ مجھے ایز اے آپشن اس نے اتنے پیار دیے ہیں۔ مجھے دکھ نہیں ہوا، یعنی کہ میں شاکڈ ہوا ہوں کہ یار لوگ اس حد تک ٹائم پاس کر لیتے ہیں یار، کہ اتنا جھوٹ۔ مجھے یقین مانو کہ لڑکی کے نیم سے مجھے نفرت ہو گئی ہے، یہ نہیں کہ میں اس کے ساتھ بہت کرتا تھا یا بہت سنسیئر تھا، نہیں، بس ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یار جیسے اس حد تک جھوٹ بولنا کہ بھئی میں مر مٹی ہوں اور بعد میں آلریڈی 4-5 ریلیشنز ہوں۔ یہ پیار ویار صرف یار یہ جسم کی بھوک ہوتی ہے، ادروائز یہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اپنا اچھا کماؤ، بزنس کرو، اسٹڈی کرو، اینڈ سب کچھ پرفیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ باتیں تو بڑھتی رہیں گی لیکن میں اتنی لمبی ویڈیوز نہیں بنانا چاہتا۔ ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آئی ہے تو آپ اسے شیئر لازمی کریں اینڈ لائک بھی کریں، اور اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔